جس لڑکے نے داڑھی رکھی ہو، وفادار بھی ہو، سگریٹ نہ پیتا ہو، اپنے والدین کا بے حد فرما بردار ہو، ایسے لڑکے کون سی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں؟ آج گھر کی چھت پر بیٹھے کوے کو روڑا مار کر مہمانوں کی آمد ہی روک دی میں نے۔ بابا جی فرماتے ہیں کسی سے بھی شادی کرنے سے پہلے اسے ایک دفعہ سلو انٹرنیٹ کنیکشن دے کر ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کے حسن سلوک کا پتہ چل جائے۔ ایک دفعہ میں فیس بک یوز کر رہا تھا تو وہاں سے میں نے ایک نتیجہ نکالا، صرف لڑکیوں کو دوش دینا ٹھیک نہیں، آئے روز نئے نئے ہیروز کے ڈی پی لگانے والے لڑکے جب کبھی اپنا درشن کرواتے ہیں تو بندے کا ترا ہی نکل جاتا ہے۔ ایک عامل کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا، میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو برخودار، یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے، بات کرو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ بچہ بولا، دادا جان۔ دادا جان، بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے جبکہ آپ کا تو ابھی انتقال بھی نہیں ہوا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، اگر سگریٹ نوشی نہ کرتے تو آج تک 3 لاکھ روپے کی بچت ہو جاتی۔ پھر یوں ہوا کہ شوہر نے ان کی کاسمیٹکس کا حساب لگا دیا جو کہ 10 لاکھ روپے بنتے تھے۔ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پاگل ڈاکٹر سے، ڈاکٹر صاحب میں نے 100 صفحوں کی کتاب لکھی ہے، کیا آپ پڑھنا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر، کیوں نہیں، ہو سکتا ہے کہ کتاب لکھنے سے تمہیں پاگل خانے سے رہائی مل جائے۔ پاگل نے کتاب میں لکھا، پہلے صفحے پر گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، باقی 99 صفحوں پر لکھا، دگڑ 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 دگڑ۔ دادا، پتر ذرا اندر سے میرے دان تو لیا۔ پوتا، پر دادا جی ابھی تو روٹی نہیں بنی۔ دادا، نہیں پتر، روٹی نہیں کھانی، سامنے والی بڈھی اماں کو اسمائل دینی ہے۔ انگریز، کیا تمہیں تیراکی آتی ہے؟ پاکستانی، مجھے تیراکی نہیں آتی۔ انگریز، پھر تم سے تو میرا کتا بھی اچھا ہے کہ وہ تیر لیتا ہے۔ پاکستانی، کیا تمہیں تیراکی آتی ہے؟ انگریز، ہاں آتی ہے۔ پاکستانی، پھر تمہارے میں اور کتے میں کیا فرق ہوا؟ ایک اسکول میں آگ لگنے کی وجہ سے تمام اسٹوڈنٹ خوش تھے کہ کل سے اسکول میں چھٹیاں ہوں گی۔ وہیں ایک بچے کو اداس دیکھ کر ٹیچر نے پوچھا، بیٹا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بچہ معصومیت سے بولا، سر آپ تو بچ گئے نا۔ گاہک حجام سے، تم لوگوں کو ڈراؤنے قصے کیوں سناتے ہو؟ حجام، اس لیے کہ بال کاٹنے میں آسانی رہتی ہے۔ گاہک حیرانگی سے، ہیں بال کاٹنے میں آسانی رہتی ہے؟ حجام، ہاں نا، جب میں انہیں ڈراؤنے قصے سناتا ہوں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے میکے جانے کے بعد فیصلہ آبادی شوہر نے اپنی گرل فرینڈ کو گھر ملنے کے لیے بلا لیا۔ بیوی کے پالتو طوطے نے دیکھ لیا اور شوہر سے بولا، میں مالکن کو بتاؤں گا کہ تم پیچھے سے کیا کرتے ہو۔ گرل فرینڈ کے جانے کے بعد شوہر نے ایک کالا کپڑا طوطے کے پنجرے پر ڈال دیا اور تیز پنکھا چلا دیا۔ ایک ٹین ڈبہ لے کر اس کو پیٹنے لگا اور صحن میں دیسی گھی کی چوری بھی کھیر دی۔ کچھ دن بعد جب بیوی واپس آئی تو شوہر بولا، یہ ہمارے طوطے کا دماغ کچھ کھسک گیا لگتا ہے، ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا ہے۔ بیوی جب طوطے کے پاس گئی تو طوطے نے شوہر کی گرل فرینڈ کے بارے میں اس کو بتایا۔ شوہر بولا، یہ ایسے ہی بکواس کر رہا ہے۔ شوہر نے طوطے سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کب آئی تھی میری گرل فرینڈ؟ طوطا، جس دن دوپہر کو ہی اندھیرا ہو گیا تھا، تیز آندھی طوفان آیا تھا اور دیسی گھی کی چوری کی بارش ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جو ہنسا اس کا گھر بسا، جس کا گھر بسا اس سے پوچھو وہ آخری بار کب ہنسا۔ پہلا دوست بولا، السلام علیکم۔ دوسرا دوست، وعلیکم السلام 1000 بار۔ پہلا دوست، کیا حال ہے؟ دوسرا دوست، اللہ کا 1000 بار شکر۔ پہلا دوست، اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ دوسرا دوست، 1000 مصروفیت ہیں۔ پہلا دوست تنگ آ کر بولا، مجھ پر 1000 بار لعنت ہو جو میں نے تجھ سے 1000 روپے ادھار لے لیے۔ دوسرا دوست، ارے یار میں نے کب مانگے تجھ سے؟ بابا جی کہتے ہیں مرد ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، جبکہ عورتیں دونوں کانوں سے سن کر منہ سے نکال دیتی ہیں۔ پھپھو کی بیٹی نے عادت سے مجبور ہو کر اونچا اونچا ناول پڑھ رہی تھی۔ میرے بار بار روکنے پر بھی جب باز نہ آئی تو مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے بولا، چندا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں سے پڑھو۔ وہ پڑھنے لگی،
جہاں زیب میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرے گھر والے کبھی ایگری نہیں ہوں گے۔ میں نے ریکارڈنگ کر لی موبائل میں اور اس کو پانی لینے بھیج دیا۔ پیچھے سے رسالہ چھپا کے پھپھو کے پاس گیا اور معصومانہ منہ بنا کر بولا، آپ کی بیٹی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ بولی بکواس نہ کر۔ میں نے کہا لو ریکارڈنگ سنو۔ پھر ہم نے مہابھارت لائیو بیٹھ کر دیکھی اور کزن کو کٹ پڑتے دیکھا۔ بتا منحوس کون ہے جہاں زیب، کدھر عشق فرما رہی ہے؟ اینجی سے پھر اینجی صحیح، ساڈے نال پنگے۔ شوہر، بیگم یہ دیکھ میری چائے میں مکھی ڈوب کر مر گئی۔ بیوی غصے سے، میں یہاں گھر کے کام کروں یا مکھیوں کو تیرنا سکھاؤں؟ لڑکیوں کا گلا، کبھی پمپل نکل آتے ہیں، کبھی ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے، کبھی ویٹ بڑھ جاتا ہے، مطلب رہنا ہمیشہ انڈر کنسٹرکشن ہی ہے۔ خبردار، سگریٹ ایک لعنت ہے، آؤ اس لعنت کو مل کر ختم کریں۔ ایک پیکٹ تم ختم کرو، ایک پیکٹ میں ختم کرتا ہوں۔ دو لوگوں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک وہ جو نہر کے اس پار کھڑا ہو گالیاں دے رہا ہو، اور دوسرا وہ جو پریزنٹیشن کے دوران سوال کرے۔ لوگ اپنے بچوں کو پراپرٹی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، میں اپنے بچوں کو فیس بک کے پیجز اور یوٹیوب کا چینل دوں گا۔ لڑکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جن سے آپ شادی کرتے ہیں اور دوسری جو آپ کو شادی والے دن نظر آتی ہیں۔ ماں اولاد کی ہر غلطی معاف کر سکتی ہے سوائے جہیز کے برتن ٹوٹنے کے۔ مشرقی لڑکی کے سلیقے کا اس کی روٹی کے گول ہونے سے پتہ لگتا ہے۔ پپو، یہ کس چیز کا کھیت ہے؟ کسان، کپاس کا، جس سے کپڑا بنتا ہے۔ پپو، اچھا ان میں سے شلوار والا پودا کون سا ہے؟ میرے ہونٹوں پہ ہنسی لا سکتی ہو؟ کیا تم ایزی لوڈ کے پیسے لوٹا سکتی ہو؟ لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر روٹیاں بھی جل جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ان کو روٹی بنانی نہیں آتی۔ پوتا، کیا دادی پہلے زمانے میں بھی لوگ ڈپریشن میں رہتے تھے؟ دیسی دادی، نہیں بیٹا، ہم تو اپنے گھر میں ہی رہتے تھے، تب اتنے پیسے کہاں تھے؟ ہم اتنی ذہین قوم ہیں کہ اگر کسی کو فون کیا جائے اور وہ آگے سے فون کاٹ دے تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ راستے میں ہے، آ رہا ہوگا۔ سنا ہے محبت کے راستے میں بہت درد ملتے ہیں، سوچ رہا ہوں اس راستے میں میڈیکل سٹور کھول لوں، بڑا چلے گا۔ دوپہر کی 10 منٹ کی نیند ساری رات کی نیند خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اسکول سے گھر آیا تو اس نے اپنی امی جان سے کہا، بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کی امی نے جلدی سے کھانا اس کے آگے لگا دیا اور کہا، ظاہر ہے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو درد تو ہوگا۔ شام کو بچہ ہوم ورک کر رہا تھا، اس کے والد گھر میں داخل ہوئے اور کہا، بیگم میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ بچے نے یہ سنتے ہی کہا، ظاہر ہے سر میں کچھ ہوگا نہیں تو درد تو ہوگا نا۔ ایک لوکل بس میں ایک آدمی پورے سفر میں اپنی بیوی کو پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بیوی کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو آدمی غصہ ہو کر بولا، بیوقوف، اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، اپنے قیمتی سامان کی حفاظت خود کریں۔